اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ پچھلی آیات میں رب العالمین نے مشرکین مکہ کی ایک غلط عادت کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی بن جائیں، اللہ کے ہاں ملاقات کا ذریعہ بن جائیں۔ تو رب العالمین نے کل بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ وہ کسی چیز کے بھی مالک نہ ہوں پھر بھی تم لگے رہو گے، ولا یعقلون کہ عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اب میرے اللہ مزید وضاحت فرما رہے ہیں قل للہ الشفاعۃ جمیعا کہ اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ بتلا دیجئے، مسئلہ سمجھا دیجئے للہ الشفاعۃ جمیعا کہ سفارش تو تمام تر خدا ہی کے اختیار میں ہے، یعنی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں اگر نبی کسی کی سفارش کریں گے تو اجازت اللہ کی ہوگی، اگر عالم دین کسی کی سفارش کرے گا تو اجازت اللہ ہی کی ہوگی، حافظ قرآن اگر سفارش کرے گا تو اجازت اللہ ہی کی ہوگی۔ اللہ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی سفارش کر سکے گا اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میرے دوستو، تو میرے اللہ اجازت کس کے لیے دیں گے؟ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے تھکایا ہوگا۔ اور یاد رکھیے میرے دوستو، جتنے بھی لوگ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی کہ سارے لوگ اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے تو سوال کرنے والے نے سوال کیا آقا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا۔ احادیث کے اندر ایک عجیب واقعہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک آدمی پیش ہوگا جس نے پوری زندگی آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، ساری زندگی عبادات والی، ساری زندگی ریاضت والی، ساری زندگی مجاہدے والی، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اللہ دیکھ کر فرمائیں گے جا میرے بندے میرے فضل سے جنت میں چلا جا۔ وہ آگے سے کہے گا اچھا آج آپ کا فضل تو میری عبادتیں میری ریاضتیں کہاں چلی گئیں؟ رب العالمین فرمائیں گے اچھا حساب کتاب کرنا ہے، تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ جہاں پر جہنم کا سیک نہیں، جہاں جہنم کا دھواں آ رہا ہے وہاں چھوڑ دو۔ جب اس کو وہاں پر چھوڑا جائے گا تو تھوڑی ہی دیر میں حالت غیر ہو جائے گی، پیاس لگے گی، منہ سوکھنے لگے گا، گلا خشک ہونے لگے گا اور پانی کی تلاش میں پانی مل نہیں رہا ہوگا۔ میرے اللہ فرشتے کو حکم دیں گے کہ جاؤ ایک گلاس پانی لے کر جاؤ اور اس سے پوچھو کہ پانی چاہیے، جب یہ کہے کہ پانی چاہیے تو کہنا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ زندگی میں اتنی نیکیاں ہوں کہ آنکھ جھپکنے کے برابر گناہ نہ کیا ہو۔ جب فرشتہ جا کر یہ بات کہے گا تو وہ آدمی اپنی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو میرے اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے ذرا سوچ
तेरी इन इबादतों की, तेरी इन रियाजतों की कीमत एक गिलास पानी है, तो ज़रा सोच दुनिया में मेरी कितनी नेमतें इस्तेमाल की थी, कितना मेरा पानी इस्तेमाल किया था, कितनी मेरी ऑक्सीजन इस्तेमाल की थी, कितनी मेरे पैदा किए हुए सूरज से फ़ायदा उठाया था, मेरे पैदा किए हुए चाँद से फ़ायदा उठाया था, मेरी पैदा की हुई ज़मीन से फ़ायदा उठाया था। ऐ मेरे बंदे, मैंने तो तुझे इतना कुछ दिया था, अब तो हिसाब किताब पर आया है, तो अब तेरा मुक़द्दर जहन्नम है। तो इस वजह से मेरे दोस्तों, हर वक़्त अल्लाह ही से डरना, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत बनाना। और अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत बनेगा कैसे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपना आइडियल बना लेना। यानी हर इंसान ये तहैया कर ले, ये अज़म कर ले, ये नियत कर ले कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में मेरे अल्लाह का हुक्म कोई नहीं छूटेगा, मेरे नबी का कोई तरीक़ा नहीं छूटेगा। फिर देखिए मेरे दोस्तों, मेरे अल्लाह नवाज़ते कैसे हैं। आगे मेरे अल्लाह ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। वो ऐसा ताकतवर अल्लाह है, ऐसा कुदरत वाला अल्लाह है कि आखिरत में भी निज़ाम उसी का चलेगा और दुनिया में भी। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान का मालिक भी अल्लाह है, ज़मीन व आसमान का निज़ाम चलाने वाला भी अल्लाह है, और इस निज़ाम को अपनी कुदरत के अंदर रखने वाला भी अल्लाह है। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, और ऐ लोगो, तुम सब ने अल्लाह के सामने खड़ा किया जाना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। और ऐ मेरे बंदे, दुनिया की ज़िंदगी को कोई खेल कूद ना समझ लेना। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, आज तुझे नेकियां दी हैं, कल मैं आज तुझे नेमतें दी हैं, कल इन नेमतों का मैं हिसाब लूँगा। ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे आँखें दी थी, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे ज़ुबान दी थी, ऐ मेरे बंदे मैंने तुझे कान दिए थे, और ऐ मेरे बंदे, मेरे सूरज से भी फ़ायदा तो उठा सकता था, मेरे चाँद से भी फ़ायदा उठा सकता था, सितारों से भी फ़ायदा उठा रहा था, और बादलों के निज़ाम से, बारिश के निज़ाम से, हवा के निज़ाम से, पहाड़ों के निज़ाम से, ज़मीन के निज़ाम से, गल्लों के निज़ाम से, फल फूल के निज़ाम से, ऐ मेरे बंदे तू फ़ायदा उठा रहा था। ज़रा सोच के तूने मुझे भी पहचाना या नहीं पहचाना, मेरी मार्फत हासिल की या नहीं की। जब तू मेरे सामने खड़ा किया जाएगा, एक एक लम्हे का हिसाब लूँगा, और अगर तूने मुझे राज़ी किया हुआ, जैसे एक हदीस पाक के अंदर आता है कि क़यामत वाले दिन हर एक नफ्सा नफ्सी में पड़ा होगा। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक सारे नबियों की पुकार होगी, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। और उस वक़्त एक आवाज़ आएगी, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत का क्या बनेगा। वो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ होगी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी हमें नहीं भूलेंगे। तो लोग हज़रत आदम के पास जाएंगे, अल्लाह से कहा जाए कि हिसाब शुरू करें, हमें जन्नत मिलनी है जन्नत मिले, जहन्नम मिलनी है जहन्नम मिले, लेकिन इस अज़ाब से हमें छुटकारा मिल जाए। हज़रत आदम इनकार फरमाएंगे। होते 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 बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आएगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मकाम महमूद पर जाकर अल्लाह के सामने सजदा करूँगा, और अल्लाह मुझे अपनी हम्द के अल्फाज सिखाएंगे, उन अल्फाज के ज़रिए से मैं अल्लाह की हम्दो सना बयान करूँगा। मेरे अल्लाह फरमाएंगे, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरफ़ा रअसक, अपना सर उठा लीजिए, आप मांगिए मैं अता करूँगा, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करूँगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह हिसाब शुरू कर दीजिए। तो मेरे अल्लाह फरमाएंगे, कोई है जो मुझे हिसाब दे सके, कोई है? तो रिवायात में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना सिद्दीक़ अकबर का हाथ पकड़कर अल्लाह की बारगाह में पेश कर देंगे। जब सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में पेश होंगे, मेरे अल्लाह का गुस्सा, मेरे अल्लाह की क़हारी
رحمت میں تبدیل ہو جائے گی، میرے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور میرے اللہ ارشاد فرمائیں گے کہ آقا ساری زندگی اس ابو بکر نے مجھ سے حساب نہیں کیا، آج میں اللہ بھی اس سے حساب نہیں کرتا، بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اتنی بڑی بشارت دی، لیکن روایات میں آتا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے خوف سے کانپ جایا کرتے تھے، اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے اے کاش ابو بکر کسی درخت کا پتا ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، ہائے کاش ابو بکر گھاس کا تنکا ہوتا جانور کھا جاتے، ہائے کاش ابو بکر چڑیا ہوتا تاکہ اللہ کے ہاں حساب تو نہ دینا پڑتا۔ دیکھیے اتنی بشارتیں ملنے کے بعد وہ حضرات فکر مند ہیں، میں اور آپ بھی تو ذرا سوچیں، میں اور آپ کیوں مطمئن ہو گئے؟ تو رب العالمین کیا ارشاد فرما رہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب فقط اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، لا یؤمنون بالآخرہ، جو کہ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، یعنی جب ان کے سامنے رب العالمین کی ربوبیت کو بیان کیا جاتا ہے، رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، رب العالمین کی کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، تو ان کے دل تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، تو آخرت کا یقین نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اس کے سوا اوروں کا ذکر آتا ہے اور قصے کسولیاں شروع کر دی جاتی ہیں، اور واقعات شروع کر دیے جاتے ہیں، من گھرٹ باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، جھوٹ شروع کر دیا جاتا ہے، اور مذاق کی باتیں شروع کر دی جاتی ہیں، تو پھر اذا ہم یستبشرون، تو اسی وقت وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب میرے دوستو، میں اور آپ بھی ذرا سوچیں کہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے کہیں مجھے اور آپ کو نیند تو آنا نہیں شروع ہو جاتی؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو نیند آنا تو شروع نہیں ہو جاتی۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے میرے دوستو، اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کی نیند، ذکر اللہ شروع کیا نیند، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص پر سخت قسم کا جادو ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں اور آپ پیروں فقیروں کے پاس بھاگے، اور ایک یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کا صبح شام اہتمام کرے، 3 مرتبہ، یعنی فجر کے بعد 3 مرتبہ، مغرب کے بعد 3 مرتبہ، اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارے اور اپنے جسم پر پھیر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قسم کا جادو ہوگا اللہ اس سے بچا دے گا، اللہ اس سے حفاظت فرما دے گا۔ تو میرے دوستو، اب ہر آدمی خود دیکھے، ہر آدمی خود جائزہ لے، ہر آدمی خود پرکھے کہ میری کیفیت کیا ہے، اس کے مطابق پھر آگے اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ آگے بھی میرے اللہ نے اپنی قدرتوں کا تذکرہ کیا ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو فکر و عمل کی دولت سے نوازے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما،
شرور و فتن سے بچا لیجیے، آفات و بلیات سے بچا لیجیے، رحمت خاصہ سکینہ نازل فرما دیجیے، 100% دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ کل جو مسافر خانے میں حادثہ ہوا، یا اللہ یا اللہ جن والدین کے بچے شہید ہو گئے، یا اللہ والدین کو صبر نصیب فرما دیجیے، والدین کو ان بچوں کا نعم البدل نصیب فرما دیجیے یا اللہ رحم فرما دیجیے یا اللہ رحم فرما دیجیے یا اللہ اچانک حادثات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین، آمین آمین آمین۔